السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں 5واں رکوع سورہ بقرہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، یہ اللہ کی بہت نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو انہوں نے بڑی نافرمانیاں کی، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آخری پیغمبر جب آئے، تب بھی انہوں نے بڑی نافرمانیاں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ دیکھو تم پیغمبر کی بات نہیں مان رہے، حالانکہ تم پر اللہ نے کتنے انعامات کیے ہیں۔ کیونکہ آدمی کو اگر احسان یاد دلائے نا تو تھوڑا سا وہ شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے احسان یاد دلائے کہ تمہارے اوپر اللہ نے کتنی نعمتیں کی۔ بنی اسرائیل، یہ اسرائیل کہاں سے چلا؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تھا اسرائیل۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو لوگ چلے ان کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اپنی نعمتوں کو یاد دلایا اور یہ بات کہی کہ دیکھو یہ مشرکین ہیں، ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، اور تم بنی اسرائیل اسلام میں داخل ہی نہیں ہو رہے، حالانکہ تمہارے پاس کتنے پیغمبر آئے، تمہارے پاس تو آسمانی کتاب، اور پھر یہ قرآن مجید جو نازل ہو رہا ہے نا، یہ بھی ایسی کتاب ہے جو تمہاری کتاب کی تائید کرتی ہے نا۔ ساری چیزیں جو پچھلی کتابوں میں تھیں وہ اس میں بھی ہیں، تو تم ان پیغمبر کی بات کو اور قرآن کو کیوں نہیں مان رہے ہو؟ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ کون کون سی اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی تھی؟ دیکھو، فرعون سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، آسمان سے منہ اور سلوہ نازل فرمایا، ہے نا۔ کتنی جنگیں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جتوائیں، تقریباً 1000 پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے توریت نازل فرمائی، اور یہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، تو اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر۔ تو اللہ فرما رہا ہے میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں۔ کون سا عہد؟ اللہ تعالیٰ نے جب تمام روحوں کو پیدا کیا تو ایک عہد لیا تھا جس کو کہا جاتا ہے عہد الست، ہے نا۔ وہ عہد کیا تھا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کی روحوں کو اور انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے یہ کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو تمام روحوں نے اقرار کیا تھا کہ ہم آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ پھر اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے پیغمبر آتے رہے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، ہے نا۔ تو اسی عہد کی بات چل رہی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں۔ اللہ کون سا عہد پورا کرے گا؟ جو تم چاہو گے وہ ہوگا، آخرت میں جنت تمہاری ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ سے ڈرو۔ کسی اور سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب سے مطلب کیا؟ یعنی توریت، جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس جو کتاب نازل ہوئی توریت، اس توریت میں جو باتیں تھیں یہ قرآن اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ توریت میں کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو مت شریک کرو،
اللہ کی نافرمانی مت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، یہی تو سارے احکام تھے۔ تو قرآن میں بھی یہی ہے، تو اللہ فرما رہا ہے جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن پر ایمان لے کر آؤ، جبکہ یہ قرآن تمہارے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی توریت، اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، کیونکہ مشرکین ایمان لے آتے تھے، ہے نا، جو بت پرست تھے، قبر پرست تھے، بت پرست تھے، وہ ایمان لے کر آ جاتے تھے اللہ کے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر اور معجزات کو دیکھ کر۔ لیکن بنی اسرائیل تھے، یہ ایمان لے کر نہیں آتے تھے، حالانکہ ان کے اوپر کتابیں نازل ہو چکی تھی، ان کے بیچ تو ہزاروں پیغمبر بھی آ چکے تھے، ہے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کو فالو بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا مانتے نہیں تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو۔ تو اللہ نے فرمایا تم ہی سب سے پہلے منکر مت بن جاؤ، ایسی حرکتیں مت کرو، ہے نا۔ چلیے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف میرا خوف دل میں رکھو، اور صرف میرا خوف دل میں رکھو۔ یہ کیا کرتے تھے بنی اسرائیل کے عالم؟ سب جانتے تھے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے نا، لیکن جب کوئی ان سے صحیح مسئلہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا تھا تو یہ جو ہے نا صحیح بات کو بدل دیا کرتے تھے، یا ایسا کرتے تھے کہ سامنے والا آیا، مان لیجیے انہی کی قوم میں سے کوئی آیا اور اس نے کہا کہ میں اتنے روپے تمہیں دے رہا ہوں، یہ بات لوگوں میں چلاؤ، تو یہ پیسے لے کر وہی بات لوگوں میں چلا دیا کرتے تھے۔ مان لیجیے توریت کے اندر کوئی بات ایسی لکھی ہوئی ہے جو قرآن مجید پر ایمان لانے کی ہے، تو اب ان کے ہی لوگ اپنے عالموں کو بولتے تھے کہ ہم آپ کو اتنا اماؤنٹ دیں گے، دیکھو لوگ قرآن مجید کو فالو کرنے لگیں گے، اسی لیے آپ اس کا مطلب یہ بیان کرو، تو یہ اس کا مطلب ویسا ہی بیان کرتے تھے تاکہ لوگ قرآن مجید پر ایمان نہ لے کر آئیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور صرف میرا خوف دل میں رکھو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف میرا خوف دل میں رکھو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو، اور نہ حق کی بات کو چھپاؤ جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے بنی اسرائیل سے اور بنی اسرائیل کے عالموں سے کہ دیکھو حق کو نہ چھپاؤ، ہے نا، حق اور باطل کو ایک ساتھ گڈمڈ نہ کرو، کیونکہ انہی کی قوم کے لوگ اگر سچ بات ان سے پتہ کرتے تھے تو گول مول جواب دیتے تھے، ان آیتوں کا مطلب کچھ اور کرتے تھے گھما پھرا کے، تاکہ لوگ صحیح بات نہ سمجھ پائیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے حق اور باطل کو گڈمڈ نہ کرو، اور حق بات کو نہ چھپاؤ، اور تم اصل حقیقت کو تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی قرآن مجید پر ایمان لے کر آؤ، ایمان لانے کے بعد نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر رکوع کا ذکر فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ چلیے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لے کر آ چکے تھے، تو وہ لوگ ان سے پوچھتے تھے، اور وہ بھی جانکار تھے کہ بھئی ایسی بات ہے تم کیوں نہیں لے کر آتے ہو ایمان؟ تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے، اسلام سچا ہے اور قرآن بالکل صحیح ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح ہیں، آپ عمل کرو، ہے نا، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، انا کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہو گے یار ایسی کیسی ہٹ درمی؟ بالکل ہوتی ہے۔ دیکھو آج بھی اگر مولانا لوگ کوئی صحیح بات بتائیں
تو بہت سارے مسلمان ایسے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، رسم و رواج کے موقع پر مولانا اگر صحیح بات بتائیں لیکن وہ نہیں چھوڑتے، وہ کہتے ہیں مولانا ٹھیک ہے یار جو بھی، بس ہمیں نہ بتاؤ، ہم جو کر رہے ہیں وہ کرنے دو بس۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہر زمانے میں ایسا ہوتا آیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم خود کر رہے ہوتے ہیں ان کاموں کو، لیکن پچھلے واقعات جب سنتے ہیں تو حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار ایسے کیسے، جیسے آج مسلمان عالموں کے ساتھ کرتے ہیں نا، نکاح کے موقع پر مان لیجیے کوئی بات ہے جو مولانا صاحب نے بتائی ایسا نہیں کرنا، لیکن پھر بھی لوگ کرتے ہیں۔ شادی کے موقع پر کوئی بات مولانا بتائی لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے۔ تو ایسا چل رہا ہے۔ چلیے، تو اللہ فرماتا ہے، تو اسی لیے اللہ نے پھر ان لوگوں کو وارننگ دی جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، یعنی دوسرے لوگوں کو تو کہہ رہے ہو کہ ٹھیک ہے اسلام سچا ہے، قرآن سچا ہے، پیغمبر سچے ہیں، تم ایمان لے کر آؤ اور عمل کرو، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود عمل نہیں کر رہے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، یعنی تمہارے پاس توریت بھی ہے۔ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ چلیے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے، نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع سے پڑھتے ہیں، جو خشوع سے پڑھتے ہیں۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ جو دھیان سے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نماز بھاری ان لوگوں کو ہی معلوم ہوتی ہے جو نماز پڑھنا نہیں چاہتے، اور یہ نماز بھاری ہے مگر خشوع سے پڑھنے والوں کے لیے بھاری نہیں ہے۔ دیکھو آدمی آدھا پون گھنٹہ گھر سے باہر سڑک پہ بیٹھا ہوا موبائل چلاتا ہوا گزار دے گا، ہے نا، دوستوں کے ساتھ گپے مارتا ہوا 1-2 گھنٹے گزار دے گا، لیکن 10 منٹ کے لیے مسجد جا کر مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا، وہ تو نماز گنہگار لوگوں کے لیے آج بھی بھاری ہے بہت۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، چلیے، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور کون ہیں یہ لوگ جن کو نماز پڑھنا آسان ہے، اللہ کی عبادت کرنا آسان ہے؟ وہ لوگ جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور ان کو اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ہمارا آج 5واں رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے ترجمہ اور تفسیر سمجھ آ گیا ہوگا۔ بھائی ورڈ بائی ورڈ ہم لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یا بنی، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو تم، نعمتی، میری نعمتوں کو، اللتی، وہ نعمتیں، انعمت، جو میں نے کی، علیکم، تم پر، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرے عہد کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تم سے کیے ہوئے عہد کو، وَإِيَّايَ، اور مجھ ہی سے، فَارْحَبُونَ، ڈرو، میرا ہی ڈر دل میں رکھو، وَآمِنُوا، اور ایمان لے کر آؤ، بما، اس کلام پر، انزلت، جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما، مصدقا، جو تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کلام کا، معکم، جو تمہارے ساتھ ہے، ولا تکونوا، اور مت ہو جانا، اولا، سب سے پہلے، کافرم، انکار کرنے والے بھی ہی اس کلام کا، ٹھیک ہے، ولا تشتروا، اور مت بیچو، بے آیاتی، میری آیتوں کو، ثمناً قلیلا، معمولی سی قیمت لے کر، وَإِيَّايَ، اور میرا ہی، فَاتَّقُونَ، دل میں ڈر رکھو، وَإِيَّايَ، اور مجھ ہی سے، فَاتَّقُونَ، ڈرو، میرا خوف دل میں رکھو، ولا، اور نہ، تلبسوا، ملاؤ، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا، اور نہ چھپاؤ، حق کو، وَأَنْتُمْ، اور تم، تعلمون، خوب اچھے طریقے سے یہ بات جانتے ہو، وَأَقِیمُوا، اور نماز قائم کرو، صلاۃ، نماز، وَآتُوا، اور ادا کرو، زکوٰۃ، زکوٰۃ کو، وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، أَتَأْمُرُونَ، کیا تم حکم دیتے ہو، ناسا، لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ، اور تم بھول جاتے ہو، أَنفُسَكُمْ، خود کو، وَأَنْتُمْ، اور تم، تتلون الکتاب، قرآن مجید کی، تتلون الکتاب، آسمانی کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے، کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے،
وستعینوا اور مدد حاصل کرو، بالصبری صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، وَإِنَّهَا اور یہ نماز لَكَبِيرَةٌ بڑی بھاری ہے، الا مگر علی الخاشعین خشوع رکھنے والوں کے لیے، مگر خشوع رکھنے والوں پر، یعنی جو اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہیں تو ان کے اوپر نماز بھاری نہیں ہے۔ آپ دیکھو صحابہ کرام رات بھر نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، ہمیں تو 2 رکعت پڑھنا مصیبت ہو جاتا ہے، مسجد میں 15-20 منٹ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے بھاگو مسجد سے۔ الذین وہ لوگ، یظنون جو گمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، انہم کہ وہ ملاقو ملاقات کریں گے، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور وہ الیہ اسی کی طرف، اللہ ہی کی طرف، راجعون لوٹ کر جائیں گے۔ تو یہ ہمارا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ بھی ہو گیا، مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، ہے نا؟ کوئی نہیں سمجھ آ رہا ہو، کوئی پرابلم ہو رہی ہو تو مجھے کامنٹ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔